یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو بظاہر فٹ پاتھ پر سوتا تھا مگر حقیقت میں وہ دلوں کا بادشاہ تھا۔ یہ سبق آموز اور جذباتی اردو کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ انسانیت، صبر اور نیکی ہے۔ فٹ پاتھ پر سونے والا بادشاہ۔ شہر کی وہ سڑک دن میں شور اور رات میں سناٹے کی تصویر ہوتی تھی۔ دن کے وقت گاڑیوں کا شور، لوگوں کی بھاگ دوڑ، ہارنوں کی آوازیں، اور رات کے وقت ٹوٹے ہوئے فٹ پاتھ پر سونے والوں کی خاموش آہیں۔ اسی فٹ پاتھ پر ہر رات ایک شخص سوتا تھا جسے لوگ فقیر، پاگل یا آوارہ سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسا انسان تھا جس کے اندر ایک بادشاہ زندہ تھا۔ اس کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لوگ اسے مختلف ناموں سے پکارتے تھے، جیسے اوئے بابا، اے پاگل، ہٹو یہاں سے۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سنتا مگر مسکرا دیتا، اور پھر اپنی میلی سی چادر کو ٹھیک کر کے آسمان کی طرف دیکھنے لگتا جیسے تاروں سے کوئی بات کر رہا ہو۔ فٹ پاتھ اس کی سلطنت تھی۔ ایک ٹوٹی اینٹ اس کا تکیہ تھا، پرانا اخبار اس کا بستر تھا، اور آسمان اس کی چھت تھی۔ وہ روز فجر سے پہلے جاگ جاتا، سب سے پہلے وضو کرتا، پھر ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا۔ نہ اس کے پاس جائے نماز تھی، نہ صاف کپڑے، مگر اس کی آنکھوں میں جو سکون ہوتا وہ کسی محل کے بادشاہ کے چہرے پر بھی کم ہی نظر آتا ہے۔ نماز کے بعد وہ آس پاس بکھرے کچرے کو سمیٹتا، فٹ پاتھ صاف کرتا جیسے یہ اس کا گھر ہو۔ لوگ حیران ہوتے مگر پوچھتے نہیں تھے۔ یہ شخص ہمیشہ ایسا نہیں تھا، کبھی وہ بھی ایک بڑا نام تھا۔ کبھی اس کے پاس دولت، عزت، اختیار سب کچھ تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، شہر کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ بڑی کوٹھی، قیمتی گاڑیاں، ملازم، عزت دار محفلیں، سب کچھ۔ اس کا اصل نام اسد خان تھا۔ اسد خان نے اپنی محنت سے سب کچھ کمایا تھا، مگر ایک چیز وہ کھوتا چلا گیا، جس کو انسانیت کہتے ہیں۔ وہ غریب کو حقیر سمجھتا، مزدور کو ڈانٹتا، سائل کو دھتکارتا۔ اس کا ماننا تھا دنیا پیسے والوں کی ہے، باقی سب کچھ فنا ہے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ کاروبار میں نقصان ہوا، پارٹنرز نے دھوکہ دیا، عدالتوں کے چکر لگے، دوست ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ جو لوگ اس کی دعوتوں میں آگے ہوتے تھے وہ اب فون تک نہیں اٹھاتے تھے۔ اسی دوران اس کی بیوی بیمار ہو گئی۔ اسد خان نے بہت علاج کروایا مگر بیماری بڑھتی گئی۔ ایک رات اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اسد، اگر میں نہ رہوں تو کسی غریب کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یہ اس کے کانوں میں گونجنے والا آخری جملہ تھا۔ بیوی کے انتقال کے بعد اسد خان ٹوٹ گیا، کاروبار مکمل طور پر بند ہو گیا، کوٹھی بک گئی، گاڑیاں نیلام ہو گئی۔ آخر کار وہ دن آیا جب اس کے پاس نہ گھر تھا، نہ پیسہ، نہ سہارا۔ جن رشتہ داروں کے لیے اس نے کبھی خرچ کیا تھا وہ سب نظریں چرا گئے۔ وہ سڑک پر آ گیا۔ شروع میں اسد خان کو بہت ذلت محسوس ہوئی۔ لوگ گھورتے، بچے پتھر مارتے، کچھ لوگ مذاق اڑاتے، مگر پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، جب سب کچھ چھن گیا تو اب غرور بھی کیوں رکھا جائے۔ اس نے فٹ پاتھ کو اپنا گھر مان لیا، وہی اس کی سلطنت بن گئی۔ وہ جو کچھ ملتا
دوسرے فٹ پاتھ والوں میں بانٹ دیتا۔ اگر ایک روٹی ہوتی تو آدھی خود کھاتا، آدھی کسی بھوکے کو دے دیتا۔ لوگ اسے پاگل کہتے مگر وہ اندر سے آزاد تھا۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا اس کے پاس آیا۔ لڑکے کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف تھا۔ بابا، مجھے بھوک لگی ہے۔ اسد خان نے اپنی جیب ٹٹولی، اس کے پاس صرف ایک سوکھی روٹی تھی۔ وہ مسکرایا، روٹی لڑکے کو دے دی۔ آپ کیا کھائیں گے؟ لڑکے نے پوچھا۔ میں بادشاہ ہوں بیٹا، بادشاہ بھوکا بھی رہے تو خوش رہتا ہے۔ یہ سن کر لڑکا حیران رہ گیا۔ کچھ دن بعد ایک صحافی اس علاقے میں آیا۔ اس نے اسد خان کو نماز پڑھتے فٹ پاتھ صاف کرتے دیکھا۔ باتوں باتوں میں اسد خان کی زبان سے اس کا ماضی نکل آیا۔ صحافی حیران رہ گیا۔ آپ واقعی اسد خان ہیں، وہ مشہور بزنس مین؟ اسد خان مسکرا دیا۔ وہ مر چکا ہے، اب صرف ایک فقیر زندہ ہے۔ اگلے دن اخبار میں سرخی لگی، فٹ پاتھ پر سونے والا بادشاہ۔ لوگ آنے لگے، کچھ مدد کے لیے، کچھ تماشے کے لیے۔ کسی نے کہا آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے گھر بنا سکتے ہیں۔ اسد خان نے انکار کر دیا، میں اب محفل میں نہیں، دلوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک شرط رکھی، اگر مدد کرنی ہے تو کسی غریب بچے کی تعلیم کا بندوبست کرو، کسی بیوہ کا علاج کرو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ لوگ اس کی بات ماننے لگے۔ آہستہ آہستہ اس فٹ پاتھ سے خیرات، تعلیم اور امید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک سرد رات اسد خان فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا تھا، چہرے پر سکون تھا، آنکھیں آسمان کی طرف تھیں۔ فجر کے وقت لوگ آئے تو وہ خاموش تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، میں نے محفل میں رہ کر بھی سکون نہیں پایا اور فٹ پاتھ پر آ کر بادشاہ بن گیا۔ اصل دولت دل کا امیر ہونا ہے۔ وہ فٹ پاتھ پر سونے والا بادشاہ ہمیشہ کے لیے سو گیا، مگر اس کی سلطنت آج بھی زندہ ہے، ان دلوں میں جو اس نے بدل دیے۔ فٹ پاتھ پر سونے والا بادشاہ ہمیں یہ گہرا سبق دیتا ہے، اصل بادشاہت محل، دولت اور اختیار میں نہیں بلکہ دل کی عمارت میں ہوتی ہے۔ جو شخص سب کچھ کھو کر بھی صبر، شکر اور انسانیت کا دامن نہیں چھوڑے، وہی حقیقت میں کامیاب اور عظیم ہوتا ہے۔ دنیا کی نظر میں اسد خان ایک فقیر تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنی نیکی سے بے شمار دلوں پر حکومت کی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دولت عارضی ہے، غرور انسان کو گرا دیتا ہے اور نیکی انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیتی ہے۔ آخر کار جو فٹ پاتھ پر سو کر بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لے، وہی اصل بادشاہ ہے۔